سے اپنا نام بتائیے گا. میرا نام میرا مسئلہ نہیں ہے, میری نند ٹھیک ہے, ان دونوں چلے میاں بیوی کا نام. اپنی نند کا نام بتا ان دیجیے. کا رشیدہ علی. رشیدہ علی. منور محمود رشیدہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے والدہ اور والد کا نام. ٹھیک ہے, زوجہ نظم بی بی اور محبت علی میرے ابو کا نام ہے, اور میری امی کا نام ہے, میری ساس کا نام ہے ریشمہ بی بی. اچھا, رشیدہ علی جو ہیں ان کے خاوند جو ہیں ان کا کیا نام ہے؟ منور محمود. منور, ٹھیک ہے. ان کی عمر بتائیے رشیدہ علی کی. عمر تو رشیدہ کی ہوگی 42 43, پر ان کے بیٹا ہوا تھا, پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اللہ پاک اور وہ کہاں ہوتے ہیں رشیدہ علی, کہاں ہوتی ہیں؟ اور ادھر شفیل کہاں پہ ہوتے ہیں؟ شفیل یو کے. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی یو کے میں ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ رشیدہ صاحب آپ کا کال کرنے کے لیے. آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے, اس حوالے سے قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں جو بھی استخارے کی روشنی میں ہے. قاضی صاحب, رشیدہ صاحبہ نے مسئلہ پوچھا ہے, نام تو انہوں نے بتایا رشیدہ اور منور صاحب کے حوالے سے جو مسئلہ ٹھیک ہے, میں بتائیے. سمجھ گیا ہوں. ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں. قرآن پاک کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں. ایک تسبیح بتا رہا ہوں, وہ ضرور کریں, اور کوشش کریں کہ دونوں کریں, یا وارث ہو یا اللہ, یا وارث ہو یا اللہ, اول آخر درود پاک کے ساتھ آمین. اور اگر مناسب سمجھے, بلکہ میں چونکہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے سب ترس رہے ہوتے ہیں, میں تو بلکہ ہمبلی کہوں گا کہ تفصیلاً بات ہو جائے, کیونکہ پروڈیوسر صاحب بار بار بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ کال ہولڈ پہ ہے, تو آپ پروگرام کے بعد کال کر لیجئے گا. جی السلام علیکم. میں عمران بات کر رہا ہوں ناٹی گام سے. عدنان بات کریں. جی عدنان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ناٹی گام سے. جی ٹھیک ہے, عدنان صاحب مسئلہ بیان کیجیے گا. میں نے قاضی صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. جو کچھ آگے سوچتا ہوں وہ نہیں ہو رہا ہوتا. جاب کی بھی پرابلم ہوتی ہے, شادی وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے, گھریلو بہت سارے مسائل ہیں, تو اس لحاظ سے مجھے کوئی تسبیح بتا دیں. آپ شادی کس کی, اپنی شادی کے بارے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی شادی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی شادی کے بارے میں پوچھ رہا. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا نام دوبارہ ریپیٹ کریں ذرا. عدنان. عمران احمد. عمران صاحب آپ کی عمر بتائیے گا. 26. اور آپ کے والد اور والدہ کا نام؟ والد محمد جان. اور والدہ؟ والدہ کا ولایتو بی بی. جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا صاحب ایک مرتبہ پہلے بھی ایک فون کیا تھا اسی طرح آن لائن, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بعد میں فون کرنا, تو پھر میں نے بعد میں فون کیا, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں 500 پاؤنڈ. جی ٹھیک ہے, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. عمران صاحب معذرت کے ساتھ آپ دوبارہ کال کر لیجئے اسی نمبر پہ, جو بھی آپ ڈیٹا اسکرین پر نمبر مینشن ہے, آپ اس پہ کال کر کے دوبارہ سے ٹرائی کیجئے, اور آپ قاضی صاحب سے جو پرسنلی جو بھی مسئلہ ہے اس بارے میں جان سکتے ہیں. آپ نے جو ابھی مسئلہ بیان کیا ہے اس کے حوالے سے استخارے کی روشنی میں جو بھی آیا ہم ابھی پوچھتے ہیں قاضی صاحب سے. جی قاضی صاحب, عمران نے جو بھی مسئلہ بیان کیا اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا. دیکھیے, یہ جو عمران صاحب ہیں انہوں نے بتایا, جیسے کہ اب یہ علم کی خوبصورتی ہے کہ ان کے لہجے سے میں نے کنفرم اسیسمنٹ کی کہ یہ ان کا نام عدنان نہیں ہے بلکہ یہ نام کچھ اور ہے, اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ نام عمران ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہم کے ایلیمنٹ سے باہر نکلیں اور کلمہ طیبہ کا ورد بکثرت کریں. اور جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے, جو نیچے دیے گئے نمبر ہے آپ کال کیجئے گا, میں خود اٹینڈ کروں گا, لیکن پروگرام ختم ہونے کے 10-15 منٹ تک آپ کال کیجئے گا, میں خود ڈائریکٹ لائن پہ موجود ہوں گا, اور میں آپ سے ضرور بات بھی کروں گا, انکوائر بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کال ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا ہے, کہاں سے؟ میں سیدہ رضا بطول بات کر رہی ہوں. سیدہ رضا بطول. اریدہ بطول, ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے. جی سیدہ صاحبہ بتائیے گا, مسئلہ بتائیے گا, کس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے اپنا ستارہ پوچھنا تھا ایک لڑکی سے, جو اس کا میرا ستارہ. ٹھیک ہے, آپ اپنی والدہ اور والد کا نام بتائیے, اور اس لڑکے کے والد اور والدہ اور اس کا نام بتائیے. جی میری والدہ کا نام ہے اقرت جبین, اور والد کا اور میرا نام, اور آپ نے بتا دیا. لڑکے کا والدہ کا نام نہیں پتا, پر لڑکے کا نام پتا ہے, عمر.
कैसा? नहीं, अब अपने वालिद साहब का नाम तो अपने बताएं। वालिद साहब का नाम बता दीजिए। अच्छा, मेरे वालिद का नाम है बाप का नाम है इसरार हसन। इसरार हसन, जी। ठीक है सईदा साहिबा। और लड़के का नाम बताएं। लड़के का नाम भी बताइए। लड़के का नाम वकास अहमद। वक्कास, ठीक है, वक्कास अहमद। और उनके वालिद साहब का नाम जो आप मालूम है? नाम वालिद साहब उनका का? नहीं पता। अच्छा, आपकी अंदाज़न बेटा कितनी उम्र है? मेरी 19 साल की हूँ। ठीक है, और आप कहाँ होती हैं? यूके में रहती हूँ, बर्मिंघम, ठीक है। और वकास की उम्र क्या है सईदा साहिबा? और 21 की है। 21। Yeah. जी ठीक है सईदा, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आपने मेरे कॉल की और रिश्ते के बारे में आप जानना चाह रही हैं कि वो आपके लिए सही है या नहीं सही है। तो अभी इस्तिखारे की रोशनी में जो भी आया है वो आपको काज़ी साहब बताते हैं। आप ज़रा गौर से सुनिए, जो भी आपको वजीफ़ा बताएं उसको कंटिन्यू कीजिए। अल्लाह ताला आपके हक़ में जो भी फ़ैसला हो वो बेहतर करे। जी काज़ी साहब। देखिए, ये जो रिश्ता अब हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये जो बायोडाटा उन्होंने प्रोवाइड किया है उसके मुताबिक ये कपल बहुत ही अच्छा और बड़ा शानदार रहेगा। अब इसमें थोड़ी सारी ये बात है कि आप ख़ुद एक तस्बीह है या समीओ या वहाब अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ किया करें, कम से कम दिन में एक मरतबा, या समीओ या वहाब। इंशाअल्लाह ताला इसमें जो रुकावट्स हैं वो भी दूर हो जाएगी। और फिर भी कोई हर्डल महसूस करें तो आप हमारे साथ रब्ता कर लीजिएगा। हमारा बेटी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरा तो कल पहला प्रोग्राम था। जी बिल्कुल। कल मेरा पहला प्रोग्राम था। मेरा इमरान साहब से कब रब्ता हुआ? और कल की कॉल लिस्ट मेरे पास मौजूद है। कल इमरान नाम के किसी बंदे ने हमें कॉल किया। इसी को कंटिन्यू करते हैं, हम इमरान साहब के टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। कॉलर हमारे साथ नेक्स्ट है, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिब, कहाँ से? मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ, इम्तियाज साहब कहाँ से? लंदन से जी। लंदन से। जी इम्तियाज साहब बताइएगा, मसला बताइएगा। एक्चुअली मैंने कई साहब से पूछना था कि मैं यहाँ से 6 साल से हूँ, मेरा केस यहाँ क्यों नहीं है, जरा कुछ हालात ठीक नहीं जा रहे, पूछना था कि क्या क्या प्रोग्राम हो सकता है, क्या कुछ ऐसे कुछ वजीफा मिल सकता है कि जिससे इम्तियाज साहब आप ठीक है हालात के बारे में जानना चाह रहे हैं। आप अपनी वालिदा, वालिद और अपनी उम्र बताइएगा। वालिदा का नाम? वालिदा का नाम है फिरोजी बीबी। फिरोजी बीबी? फिरोजा बीबी। फिरोजा, ओके ठीक है, फिरोजा बीबी। और वालिद साहब का नाम? जैन खान। जैन खान। और आपकी उम्र? मेरी उम्र है 40। ठीक है। कितनी उम्र है? 14। 40 साल। 40, ओके ठीक है। और सवाल क्या था इनका? इनका अपने हालात के बारे में जानना चाह रहे हैं, कारोबार के हवाले से जानना चाह रहे हैं। इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं इम्तियाज साहब? आप लाइन ड्रॉप हो गई है, बहुत माज़रत ख़्वाह है, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। लेकिन जितना हम आपका जो मसला अपने हालात के बारे में पूछा है, कारोबार के हवाले से पूछा है, इम्तियाज साहब ने का साहब अभी इस्तिखारा करके आपको बताते हैं कि क्या इस्तिखारे में आया। बाकी अगर तफसीलन आप कोई अपने बारे में जानना चाहें तो वो आफ्टर प्रोग्राम जो है वो कॉल कर लीजिएगा। और हम एक नेक्स्ट कॉलर है, इम्तियाज़ का जवाब पेंडिंग है, हम इसके बाद जवाब ज़रूर देंगे इम्तियाज़ साहब का। एक नेक्स्ट कॉलर हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। मैं जो है बेल्जियम से बोल रही हूँ। बेल्जियम से बात कर रही हैं जी। कौन कहाँ से? अच्छा कौन बात करें, नाम बताइएगा। निशा नेमत नाम है। निशा नेमत जी, ठीक है, निशा नेमत साहिबा। जी निशा साहिबा बताइएगा। मेरी वालदा का नाम है रहमत बेगम। रहमत बेगम, ठीक है। वालिद साहब का ये नाम? मेरे पासपोर्ट का मसला, मेरा 10 साल हो गए। ठीक है, आप अपने वालिद का नाम बताइएगा। मेरे वालिद का नाम है सैयद माशूक अली जाफरी। ठीक है, सैयद माशूक अली जाफरी। आपकी उम्र बताइएगा। उम्र मेरी तकरीबन 55 के करीब है। 55? 1955? नहीं 55 ईयर्स। आप शायद 55 एज है मेरी। आप अच्छा ठीक है, 55 साल आप की आपकी मैरिड हैं तो फिर अपने हस्बैंड का नाम बताइए। हस्बैंड नहीं है मेरे। नाम उनका ठीक बताइएगा। ठीक, मैं समझ गया हूँ। ठीक है निशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आप पासपोर्ट के हवाले से जानना चाह रही हैं, इमिग्रेशन के हवाले, जो भी आपका मसला है आपको इस्तिखारे की रोशनी में अभी बताते हैं काजी साहब जो भी आता है। लेकिन उससे पहले लीगली जो भी मसला हो अपने जो लॉयर्स हैं उनसे ज़रूर रुजू कीजिए।
उनसे ज़रूर आप रब्ता रखिए। बाकी का सबसे पूछते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में क्या इस्तिखारे में है, वो आपको भी बताते हैं। जो भी वजीफ़ा गाइड करें आपको बताएं, वो आप पहले इम्तियाज़ साहब का जी बिल्कुल, उससे पहले इम्तियाज़ साहब। इम्तियाज़ साहब, आपने कुरान पाक में एक सूरत है सूरह मोमिन, उसकी आयत नंबर 60, ये आपने कुरान पाक खोलें और आयत नंबर 60 को पढ़ें और उसको 3-4 मरतबा पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं है, आपको ज़बानी याद होगी। इसका विर्द जारी रखें। मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ मे इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। अगर फिर भी कोई रुकावट महसूस करें तो आप हमारे साथ रब्ता कर लीजिएगा। बाकी निसा हमारी बहन ने कॉल की थी बेल्जियम से, बहुत शुक्रिया उनकी कॉल। उनका वाकई मसला ऐसा है कि उनको तवज्जो की ज़रूरत है। तो आप एक तस्बीह है या राफ़ियो या अल्लाह, या राफ़ियो या अल्लाह, ये तस्बीह 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर करें। कोशिश करें कि सुबह फजर की नमाज़ के बाद हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। या राफ़ियो या अल्लाह, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे कि हमारा बेटी ने बताया कि चूँकि टाइम थोड़ा होता है, हर एक को थोड़ा थोड़ा टाइम देना होता है, तो आप मुनासिब समझें तो हमारे निचले दिए गए नंबर पर बाद में भी रब्ता कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिब, कहाँ से? मैं फकीर बोल रहा हूँ किसी से। फ़कीर मोहम्मद बात कर रहे हैं। हाँ जी जी फ़कीर मोहम्मद साहब बताइएगा, मसला बताइएगा। मैं अपने सेहत के बारे में पूछना, मेरे को चक्कर नहीं आने लगे। अच्छा, सेहत के हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं, और ठीक है। अपनी वालिदा और वालिद साहब का नाम बताइएगा फ़कीर साहब। मेरी वालदा का नाम हफीजा बीबी। हफीज़ा बीबी। और वालिद साहब का नाम? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद। और आपकी उम्र? 25/4/1970। 44 होगी ना आपकी एज? जी। और कहाँ, और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? इटली से। इटली से कौन? अच्छा, इटली से, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जी फ़कीर मोहम्मद साहब, और कुछ इसके अलावा पूछना चाहेंगे? कॉल ड्रॉप हो गई है। फ़कीर मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आपने हेल्थ के बारे में जाना है कि आपको चक्कर इनको आते हैं, उस हवाले से आप बताइएगा। अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिएगा, क्योंकि दुआ के साथ साथ दवा बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी मसला है, आपको हेल्थ इशू इसी वाले से कुछ भी है, डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए। बाकी आपको कुरान हदीस की रोशनी में बताते हैं, वजीफ़ा जो भी बताएं वो आप कंटिन्यू कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको शिफा दे, आपको आप पर रहमत करे अपनी खुसूसी का। सब बताइएगा मोहम्मद। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि दुआ के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। जैसे खुदा न खासा मुझे चोट लग जाए और मैं वहीं बैठ के तस्बीहात शुरू कर दूँ और हॉस्पिटल न जाऊँ तो ये कम अकली होगी। ज़रूर जाएं, लेकिन मैं जो समझता हूँ आपका जो है सेहत के मामला है वो आपकी ब्रेन से स्टार्ट होता है और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसके लिए बेहतरीन हल है कि असर की नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करें। इस्तग़फ़ार की तस्बीह सेहत के मामलात को हल कर देती है। और कलमा तैयबा का विर्द बकसरत करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। फिर भी किसी कमी महसूस करें तो आप हमारे साथ रब्ता कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। एक और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इटली से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सिद्रा। इटली से बात कर रही हैं सिद्रा साहिबा। सिद्रा साहिबा बताइएगा। मैंने पूछना था, मैं लाइसेंस कर रही हूँ यहाँ पे, क्या मैं कर लूँगी कि नहीं? मुझे ज़रा मुश्किल आती है। दोबारा बताइए, स्टडी के हवाले से कुछ पूछना चाह रही हैं आप? क्या क्या कर रही हैं आप? लाइसेंस के गाड़ी का लाइसेंस कर रही हूँ। अच्छा, लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में ना? मैं बहुत घबराती हूँ, मेरे से नहीं होता, मुझे घबराहट होती है, पता नहीं कर सकूँगी कि नहीं। सिद्रा साहिबा अपने वालिद और वालिदा का नाम बताइएगा। मेरी वालिदा का नाम है नसरीन हुम्मा। नसरीन, ठीक है। और आपके वालिद साहब का नाम? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। और आपकी उम्र? मेरी उम्र 19 साल। 19 साल, ठीक है। सिद्धा साहिबा आपने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा है कि लाइसेंस नहीं मिला, आप तो घबराती हैं। इस हवाले से काजी साहब से पूछते हैं कि क्या इस मसले का हल है, ठीक है। इस्तिखारे की रोशनी में, ठीक है, जो भी वजीफ़ा आपको सब बताएं उसको कंटिन्यू करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। तो तमाम मामलात जो होते हैं वो अल्लाह पे छोड़ दो। इंशाअल्लाह ताला वही नेगेबान है हम सबका, वही संभालने वाला है, वही तमाम हमारी परेशानियों को, मुश्किलों को समझने वाला है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस पर तवक्कुल रखें, पूरा भरोसा करें। बाकी काजी साहब से पूछते हैं कि आपका जो लाइसेंस है उस हवाले से जो आपने पूछा है। काजी साहब, सिद्रा साहिबा थी इटली से। बहुत अच्छा लगा मुझे इनकी कॉल का। डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा लगता है। तो सिद्रा बेटी, बड़ी आसान सी बात बता रहा हूँ।
کہ جب آپ ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں تو ایک تسبیح جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد 100 مرتبہ وہ پڑھ لیجیے گا، اور جب جس نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے اس پہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجیے گا، یا باسطو یا منم، یا باسطو یا منم، میم نون عین میم، یہ 7 مرتبہ اس پہ پڑھ دیجیے گا جس نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے۔ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی بات آپ کو فیل نہیں کرے گا، آپ پاس کریں گے۔ کلمہ طیبہ کی تسبیح یعنی یہ 100 مرتبہ وہ کرنے سے آپ کا دل بہت مضبوط ہو جائے گا، آپ پہ کانفیڈنس آ جائے گا، اور یا باسط یا منم اس پہ جب پڑھیں گے تو آپ کی بات بھی مانیں گے اور آپ کو فیل نہیں کریں گے، انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے۔ جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ تمام معاملات حل کریں، اپنے رحمت کریں آپ پر۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ میں اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا چاہوں گی۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی بیٹے ہیں؟ کا نام پوچھے ڈائریکٹ۔ میں نسرین بات کر رہی ہوں لندن سے۔ نسرین صاحبہ لندن سے بات کریں۔ نسرین صاحبہ مسئلہ بتائیے گا، بیٹے کے بارے میں پوچھنا میں چاہ اپنے رہی ہیں؟ بیٹے کے لیے پوچھنا چاہوں گی، پاکستان سے باہر وہ کہیں ٹریول کر پائے گا نیکسٹ 2 منتھ میں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ نسرین صاحبہ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے گا۔ نہیں، بیٹے کا نام محمد بلال۔ محمد بلال، اور اپنے بیٹے کا نام؟ احمر بلال۔ احمر بلال، جی ٹھیک ہے احمر بلال، اور ان کی عمر کیا ہے؟ 21 ایئر۔ 21 ایئر، ٹھیک ہے۔ ٹریول کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ کسی اور کنٹری ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں، کریں گے یا نہیں، اس بارے میں پوچھتے ہیں قاضی صاحب سے جو بھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں، یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جی ٹھیک ہے، میں آپ کا مسئلہ سمجھ گئی ہوں کہ آپ نے ٹریول کے حوالے سے پوچھا ہے اپنے بیٹے کے، وہ ٹریول کرے گا یا نہیں کسی اور کنٹری۔ نسرین صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے۔ قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کیا استخارے میں قاضی صاحب نسرین صاحبہ تھیں، احمر کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیے، یہ جو ہماری بہن نے کال کی، احمر بلال جو بایو ڈاٹا انہوں نے پرووائڈ کیا اس کے مطابق احمر بلال اتنا محنتی انسان ہے، اگر وہ زندگی میں ناکام ہوتا ہے تو میں حیران ہوں گا، کیونکہ احمر بلال انتہائی محنتی انسان ہے، اور کامیابی اس کی ہر جگہ اس کی کامیابی مجھے نظر آتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو یہ بات انہوں نے کی کہ جو بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی گو تھرو ہو پائیں گے، بس یہ کہیں ان سے کہ اپنے ضد کا ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا کم کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی انہیں کامیابی تو مجھے نظر آتی ہے، اور باقی نماز کی باقاعدگی رکھیں، انشاءاللہ تعالی انہیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ہے اپنے تمام معاملات جو اللہ کی سپرد کر دیں، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنی نیتیں صاف رکھتے ہوئے وہ کام اپنا سٹارٹ کریں، اور اس کو ان تمام معاملات کو جو اللہ کی سپرد کر دیں، وہ خود ہی اس کی نگہبانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ اس کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ بی بی ایک دن گاندھی ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کا نام ہے نگہت۔ جی ٹھیک ہے، اپنا نام بتائیے گا۔ نہیں، جس کا مسئلہ ان کا پوچھ مخاطب کرنے میں تھوڑی آسان ہے۔ ٹھیک ہے، نگہت صاحبہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں، نگہت کا مسئلہ بتائیے گا۔ اس کی والدہ کا نام ہے فریدہ بیوی۔ فریدہ بی بی، ٹھیک ہے، اور ان کے والد کا نام؟ اس کی والد کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ، ٹھیک ہے، اور ان کی عمر کیا ہے؟ اس کو عمر 25 سال کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ بتائیے گا۔ مسئلہ اس کا کوئی شادی ہوئی ہے، اس کا کوئی پرابلم ہے میاں بیوی کی نا۔ ہاں، شوہر کا نام بتائیے۔ شوہر کا نام بتائیے۔ شوہر کا نام ہے نعمان۔ نعمان، جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہن آپ کو۔ نگہت تو والدہ کا نام ہے نعمان، کی والدہ کا نام ہے نرگس۔ نعمان کی والدہ کا نرگس، اور والد کا نام؟ والد کا نام شکیل۔ شکیل، جی ٹھیک ہے۔ یہ اور کہاں ہوتے ہیں یہ نگہت اور یہ دونوں کہاں ہوتے ہیں؟ پاکستان۔ کس شہر میں ہوتے ہیں؟ ابھی پاکستان۔ نہیں، پاکستان کی کس شہر میں؟ پاکستان کے کس شہر میں ہوتے ہیں؟ کراچی۔ کراچی میں، جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی اور نگہت اور نعمان کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا استخارے میں آیا ہے، جو بھی گائیڈنس استخارے کی روشنی میں آتی ہے وہ آپ کو ابھی رہنمائی دیتے ہیں۔ باقی قاضی صاحب نگہت اور نعمان کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے، ان کی شادی میں جو گھریلو ناچاکی ہے اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہیں کہ کچھ فیملی پرابلمس چل رہے ہیں، اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا انہیں۔ دیکھیے، نگہت اور نعمان جو انہوں نے بتایا ہے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ایشو کہ جو میں آن ایئر نہیں شیئر کرنا چاہتا۔ ویری سوری، وتھ پارڈن، معذرت چاہتا ہوں، آن ایئر نہیں شیئر کرنا چاہتا،
لیکن ان کے مسئلے کا حل موجود ہے. میں آپ کو کسی کو اتنا اسٹرانگلی ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں پروگرام ختم ہونے کے فوراً بعد آپ میرے سے رابطہ کیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا یہاں پاکستان میں. تو آپ برائے مہربانی ان کے بارے میں پروگرام کے بعد فوراً مجھ سے رابطہ کیجیے گا، نگہت اور نعمان کے بارے میں. جی اور نگہت سے یہ کہے گا کہ آج رات 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سو جائیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی صبح تک انہیں خواب ایک اچھا سا آئے گا، اس میں بھی کچھ انہیں ریمیڈیز کو حل نظر آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ناظرہ بول رہی ہوں. نادرہ صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ لندن سے بات کر رہی ہوں. ناظرہ سے. ناظرہ، اوکے ناظرہ، ٹھیک ہے ناظرہ صاحبہ. ہاں جی. مسئلہ بتائیے گا، کس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے اس کا اشتہار دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خوش اسلوبی سے یہ استخارہ کروانا چاہ رہی. ناظرہ صاحبہ اپنے بیٹے کا نام بتائیے گا. بیٹے کا نام خرم اور اپنے شوہر کا نام بتائیے گا. پرویز چودھری. پرویز چودھری. بیٹے کا نام کیا؟ اور خرم. بیٹے کا نام خرم چودھری. خرم جی. خرم کی عمر کیا ہے؟ 28. ٹھیک ہے 28. بچی کا نام اور لڑکی کا نام بتائیے گا. عائشہ. عائشہ. ٹھیک ہے. اور ان کے والد اور والدہ کا نام؟ وہ نہیں مجھے آتا. اچھا ٹھیک ہے. کہاں ہوتے ہیں عائشہ بیٹی کہاں ہوتی ہے؟ ادھر ہی لندن میں. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا ناظرہ صاحبہ، آپ نے ہمیں کال کی. آپ استخارہ کروانا چاہ رہی ہیں اپنے بیٹے کی شادی کے حوالے سے کہ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہم سمجھ گئے. ہم ابھی استخارہ کرتے ہیں. قاضی صاحب آپ کو بتاتے ہیں جو بھی استخارے کی روشنی میں ہے وہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، آپ انہیں ضرور سنیے اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کیجیے. قاضی صاحب ناظرہ صاحبہ نے ہمیں کال کی لندن سے، اپنے بیٹے کے حوالے سے جاننا چاہ رہی ہیں، انہیں گائیڈ کیجیے گا. رحیلہ بیٹا، بات یہ ہے جب تک کمپلیٹ بایو ڈاٹا نہ ہو میں جواب دینے سے قاصر ہوں. اگر عائشہ بیٹی کے والد اور والدہ کا نام پتہ ہوتا، اندازاً عمر پتہ ہوتی تو میں بآسانی جواب دے بیٹھتا. اگر اس طرح میں جواب دوں تو وہ اپنے علم سے بے وفائی ہوگی. پروگرام کے بعد ہاں وہی بہتر ہے، تاکہ ڈیٹیل بے شک کل کر لیں، پرسوں کر لیں، لیکن معلومات مکمل ہونی چاہیے. اس طرح جواب دینا مناسب نہیں ہوگا. اور آپ بھی میرا خیال دل میں اپریشیٹ کر رہی ہوں گی کہ میں ہوا میں بات نہیں کرتا. جب تک معلومات پوری ہوگی میں مکمل جواب دینے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا. تو بہتر ہے کہ آپ تسلی سے کل کال کر لیجئے گا یا پروگرام کے بعد کال کر لیجئے گا، لیکن عائشہ بیٹی کے والد اور والدہ کا نام، اندازاً عمر یہ ضرور بتائیے ہمیں. تھینک یو. جی بالکل. ہمارے جو تمام ویورز ہمیں کالز کر رہے ہیں ان کا ہم شکریہ بھی ساتھ ساتھ ادا کرتے چلیں کہ ہمیں اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ اپنی جو مسئلے ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم استخارہ کر کے قاضی صاحب بتا رہے ہیں آپ کو رہنمائی عطا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ جو بھی اس حوالے سے ہے. باقی جو ہمارے بہن بھائی جو جن کی نمبرز کالز نہیں لگ رہی ہیں ان سے ہم معذرت خواہ ہیں اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ پروگرام کے بعد کال کر لیجئے. اور اگر تفصیلاً آپ لوگوں کو اگر جواب نہیں موصول ہو رہا ہماری طرف سے تو آپ پروگرام کے بعد کال کر کے اپنی اس حوالے سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی بھائی میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں. بشرا صاحبہ. جی بتائیے گا بشرا صاحبہ. جی میں نے اپنی بیٹی کا پوچھنا ہے، اس کو آنکھوں کا مسئلہ ہے. جی ٹھیک ہے. آنکھوں کا مسئلہ کس مطلب آپریشن کروایا ہے یا کیا کوئی مسئلہ؟ نہیں آنکھیں اس کی نا بینائی چلی گئی ہوئی ہے. اوہ ٹھیک. جی ٹھیک ہے. بشرا صاحبہ اپنی بیٹی کا نام بتائیے گا. ارم ناز. ارم ناز. ٹھیک ہے. اور ان عمر بتائیے گا ارم ناز کی. عمر اس کی 33. جی ٹھیک ہے. بشرا صاحبہ اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں، ان کے وہ ان میرڈ ہیں تو ان کے ابو کا نام کا بتائیے. جی بشرا صاحبہ ارم کے والد کا نام بتائیے گا. جی طاہر صاحب. جی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سر کوئی اور پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں بس ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. بشرا صاحبہ آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنا چاہیں گی آپ؟ لائن ڈراپ ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا بشرا صاحبہ، آپ نے ہمیں کال کی اور مسئلہ جو ہے بینائی کا ہے، ان کی بیٹی کے حوالے سے، ارم کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. بہت ہی ہاں جی، یہ بہت ماں ہیں اور سمجھ سکتی ہیں. تو سر آپ
اس کے بارے میں بتائیے. جی ہاں، میں خود یہ کال سن کے پریشان ہوا کہ جوان سال بیٹی ہے اور اس کی بینائی چلے گی. میں خود دکھی ہوا ہوں. تو میری بہن آپ ایسا کیجئے، ایک تسبیح جو کہ انہوں نے خود کرنی ہے، یا بدیو یا اللہ، یا بدیو یا اللہ، اور ایک تسبیح استغفار کی اول آخر درود پاک کے ساتھ شروع کروائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے. امید ہے انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے گی. اور پھر بھی اگر آپ مناسب سمجھیں تو پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجیے گا. لیکن یہ تسبیحات جو بتائی ہیں، یا بدیو یا اللہ اور ایک تسبیح استغفار کی ضرور کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا بھی نہیں لگے گی اور یہ بہتر ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیں کتنا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ 33 ایئرز ایج ہے. چلے ہم جیسے بھی اینک لگا کے گزارا کر رہے ہیں، تو ان کی بیٹی کی تکلیف دیکھ کے مجھے خود ذاتی طور پہ بہت افسوس ہوا. بہت مسئلہ ہے، کیونکہ دنیا کی جو وہ جتنی بھی رنگینیاں ہیں، جتنی ہم لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، رونقوں کو، لیکن وہ اس چیز سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ شاید وہ ارم بیٹی تو اتنی دکھی نہ ہو جتنی ان کی والدہ اور یا ان کے والدین ہیں، وہ پریشان، ان کے چاہنے والے پریشان ہوتے ہیں. تو یقیناً ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے، اور جو میں تسبیح بتائی ہیں دونوں وہ ضرور کیجیے گا. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے فطرہ بول رہی، میں نے پہلے فون کیا تھا. جی سدھا صاحبہ بتائیے گا. جی وہ جو قاری صاحب نے مجھے 2 لفظ بتائے وہ میں بھول گئی، مجھے دوبارہ بتا دیں پلیز. یا باسطو یا منم. میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا جس کی کال ٹرائی کریں وہ کاغذ پین سے اپنے پاس رکھا کریں. اب میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، یا باسطو یا منم. باسط تو آپ کو نام سننے میں آتا ہی ہوگا. منم میم نون عین میم. پھر بھی نہ ملے تو قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں، اس میں یہ دونوں نام موجود ہیں. یا باسطو یا منم 7 مرتبہ جس نے آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ لینا ہے اس کی طرف توجہ کر کے پڑھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی، اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد لازمی کیجیے گا. جی بالکل، بہت شکریہ سدھا صاحب، آپ نے کال کی، دوبارہ آپ نے کال کی، اس لیے آپ کو دوبارہ سے گائیڈ کر دیا گیا ہے. لیکن تمام ویور سے، کالر سے ریکویسٹ ہے اگر ان کی کال ڈراپ ہو جائے ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن اگر وہ تفصیلاً ہم سے جو جواب ان کو نہیں مل سکے تو وہ پروگرام کے بعد ہمیں کال کر کے جو ہے وہ استخارہ کروا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں پیسہ سے بات کر سکتی ہوں؟ جی ضرور. اب کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں شہناز بات کر رہی ہوں. میں اپنی بیٹی کا پوچھنا استخارہ کروانا چاہ رہی تھی. شہناز صاحبہ بتائیے گا، بیٹی کا نام بتائیے گا اور کس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میری بیٹی کا نام ہما ندیم ہے، اور میں اگلے سال اس کا جس اسکول میں ایڈمیشن کروانا چاہ رہی تھی پہلے نہ ہو گئی تھی. اب ہم لوگوں نے اپیل کی ہوئی ہے تو میں استخارہ کرانا چاہ رہی تھی کہ میری بچی کا ایڈمیشن ہو جائے گا. نام دوبارہ بتائیے. نام بتائیے گا بیٹی کا دوبارہ سے. عظمیٰ. جی ہما ندیم. ہما ندیم ٹھیک ہے. اور ہما کی عمر بتائیے گا. جی 11 سال. 11 سال. اور آپ ایڈمیشن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. ہما ندیم ان کے والد کا نام ندیم ہے. جی ٹھیک ہے. شہناز صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. آپ نے ہمیں کال کی اور ہم پوچھتے ہیں ابھی استخارے کی روشنی میں جو بھی آتا ہے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. ہما کے لیے جو بھی ایڈمیشن ہے جس اسکول میں بھی جہاں بھی آپ کروانا چاہ رہی ہیں وہ کیسا رہے گا استخارے کی روشنی میں جانتے ہیں. قاری صاحب جی قاری صاحب بتائیے گا ہما کے بارے میں. ہما بیٹی کا ہما ندیم عمر 11 سال. یہ ان کا ابھی میں سمجھتا تھوڑی ساری ہرڈلز ہیں. ہرڈلز کو ریموو کرنے کے لیے ایک تسبیح اگر ہما بیٹی کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ان کے بہاف پہ آپ کر سکتی ہیں. وہ ہے یا رافع یا اللہ. یا رافع یا اللہ کی تسبیح آپ ضرور کریں، بلکہ ہماری بیٹی کر لے تو اور بھی اچھی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کام بننے کے چانسز بڑھ جائیں گے. پھر بھی رکاوٹ محسوس کریں تو رابطہ کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو میں آسٹریلیا سے بات کر رہی ہوں. آسٹریلیا سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی. کون صاحبہ کا آپ کائنڈلی پہلے ٹیلی ویژن کی جو والیوم ہے وہ بند کر دیجئے تاکہ ہم پراپر آپ کا جو مسئلہ ہے وہ سن سکیں اور آپ کو پراپر جواب دے سکیں. ہیلو جی اب میں نے کہا اپنی ٹیلی ویژن اسکرین جو آپ کا ٹیلی ویژن کا والیوم ہے وہ بند کر دیں.
آپ بہت معذرت خواہ ہیں آپ کہ آپ نے جو ہے آپ کی جو ہم بات نہیں سن پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیلی ویژن جو والیوم تھا وہ آپ نے کافی آپ اوپن رکھا ہوا تھا. اس کے لیے معذرت خواہ ہیں کہ ہمیں کال ڈراپ کرنی پڑی کیونکہ ہم پراپر آپ کی بات سن نہیں پا رہے تھے. اور بھی کالر کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے, ہمیں کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کالس لیتے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں رخسانہ بات کر رہی ہوں. جی رخسانہ صاحبہ اسپین سے بات کریں. رخسانہ صاحبہ جی جی. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. بیٹے کا نام ہے احمد اشتہار. احمد ہاں جی احمد اشتہار. اور چھوٹے کا نام ہے اشم اشتہار. اشمت اور احمد بڑے کا نام ہے احمد اشتہار اور چھوٹے کا نام ہے اشم الف ر سین میم. ٹھیک ہے. اور والد کا نام بتائیے گا. والد کا نام ویسے ان کا ماں نے نام اعجاز احمد رکھا ہو لیکن پیپروں میں ان کا اشتہار احمد ہے. ٹھیک ہے. اعجاز احمد. ہاں جی جی ٹھیک ہے. اور آپ کا نام ہے رخسانہ. احمد صاحب کی عمر اور دوسرا اور احمد صاحب کی عمر بتائیے گا. احمد کی عمر ہے احمد ہے دال نہیں ہے احمد ٹھیک ہے. احمد ہاں جی. اس کی عمر ہے 15واں سال لگا ہوا ہے. چھوٹے کی عمر ہے 14 سال. ٹھیک ہے 14 سال. جی ٹھیک ہے رخسانہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا سوال کیا ہے ان کا؟ یہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں. ہیلو وہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہے. آئی تھنک ہیلتھ وہ اسٹڈی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. وہ دیکھیے اگر آپ کا مسئلہ صحیح طریقے سن نہیں پائے کیونکہ ٹیلی ویژن کا والیوم بھی. چلیے رخسانہ میں صاحبہ آپ دوبارہ سے ہمیں کال کر کے اپنا جو مسئلہ ہے وہ دوبارہ سے بیان کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پروگرام کے بعد کال کر لیجیے گا تاکہ آپ کا جو آپ ان کو بتا دیے ان شارٹ جو بھی آپ وظیفہ ان کو ہاں جو اگر تو تعلیم کے متعلقہ آپ کا کوشچن تھا کہ وہ ہے تو اس کے لیے بہت آسان سی ایک تسبیح ہے وہ لازمی اپنے بچوں کو کروائیں. وہ ہے یا حکیم ہو یا باعث ہو. یا حکیم ہو یا باعث ہو دونوں بچوں کو کروائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے آگے ان کا کردار میں بھی نکھار آئے گا, ان کی پڑھائی میں بھی نکھار آئے گا. بہت ساری ان کی صلاحیتیں چھپی ہوئی نکھر کر سامنے آ جائیں گی. یا حکیم ہو یا باعث ہو انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے, ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ لمحات ہیں کہ ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. قاضی صاحب آخری لمحات میں آپ کچھ اپنے ویورز کو, ہمارے جو تمام ویورز ہمیں کالز کرتے ہیں جو کوشش میں ہیں ان کی کالز نہیں ملی, ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ سیکنڈز ہمارے پاس ہیں ابھی, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ بعض لوگ ڈپریشن کا شکار اکثر ہو جاتے ہیں, بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے بہترین حل ہے کہ وہ تلاش کریں کسی ایسے شخص کو جس کو جنرلی بھوک لگی ہو, کوئی ایسا مریض ڈھونڈے جو ادویات نہیں خرید سکتا, بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اسے کھانا کھلائیں, کپڑے لے کے دیں اور ان کو ادویات لے کے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ڈپریشن جیسا مرض یہ آزمایا گیا ہے کہ وہ ایسا کام عمل کرنے سے, یہ دنیا داری کا عمل ہے, اس سے سکون بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں. یہ سارا کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ ڈپریشن جیسا خوفناک مرض ہے اس میں شدت میں بہت تیزی سے کمی آئے گی. لیکن جو پروفیشنل لوگ ہیں ان سے دور رہ کر جینون ضرورت مند کی مدد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ذہنی اور قلبی سکون ملے گا اور ہمارے معاشرے میں بھی ایک اچھا نکھار آئے گا, اور آپ اچھا کام کریں گے دوسرا بھی آپ کو دیکھ کے اچھا کام کرے گا. تو یہ میری آج کی آپ ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. جی بہت شکریہ آپ کا قاضی صاحب, آپ کا دوبارہ سے ہمارے شو میں آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ روزانہ پیر سے جمعہ کے دن تک ہمارے ساتھ رہا کریں گے 7 سے 8 پاکستانی وقت کے مطابق. 7 سے 8 کل بھی انشاءاللہ اسی وقت ہم دوبارہ حاضر ہوں گے استخارہ مرکز کے ساتھ اس پروگرام میں, اور آپ کی تمام مسائل آپ کی پریشانیوں کے بارے میں جانیں گے, قرآن و حدیث کی روشنی میں استخارہ کریں گے. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, ٹیلی ویژن اسکرین پر جو نمبرز دیے گئے ہیں آپ ان پر کال کر کے استخارہ کروا سکتے ہیں. 24 آورس کے لیے یہ ہمارے جو نمبر ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں ہمارے لائنز, تو آپ کال کر کے اپنی رہنمائی لے سکتے ہیں اس حوالے سے. دل شکستہ نہ ہو, غم نہ کریں کسی بھی حوالے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب پر مہربان ہے, وہی نگہبان ہے, تمام مسائل حل کرنے والا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ کل حاضر ہوں گے اسی وقت اسی چینل پہ. قاضی صاحب دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
والدین یعنی میرے اور میری مسز کے بہت زیادہ فرما بردار اور تابع دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نواز رکھا ہے۔ اب شاید ہم ان کے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے تقریباً سٹینڈ ہو چکے ہیں، لیکن ہماری دعائیں تو ان کے ساتھ ہیں نا۔ اگر ہم بستر مرگ پر ہیں، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے ہم صحت کے حوالے سے وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں، لیکن زبان تو ہماری چل رہی ہے نا، دماغ تو چل رہا ہے۔ یہ میری والدہ، مجھے ہو نہیں سکتا کہ مجھے طلب کریں اور میں ادھر نہ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ مجھ سے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کے یہاں رہتی ہیں، مجھے وہاں جانا پڑتا ہے، جیسے ہی ان کا فون آ جائے کہ ادھر آؤ، تو مجھے لیے تو یہی ہے کہ جیسے آج بھی میں ان کے لیے 2 سال کا بچہ ہوں، مجھے میری ماں نے آواز دی ہے تو میں فوراً چل پڑتا ہوں، بچوں کی طرح بھاگتا ہوا جاتا ہوں۔ کیا ملتا ہے مجھے؟ وہاں سے دعائیں ملتی ہیں۔ جب بھی میرے پاس کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے یا کسی لانگ ڈرائیو پہ جاتا ہوں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ امی میں وہاں جا رہا ہوں، بس۔ وہ بعض اوقات میری مسز منع کرتی ہیں کہ نہ بتایا کریں، وہ پھر رات بھر جاگتی رہتی ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اب وہ ان کو نہ بتاؤں تو وہ ناراض ہوتی ہیں کہ مجھے بتائے بغیر تم کیوں گئے، مجھے بتا دو۔ پھر واقعی جب میں انہیں بتا دیتا ہوں پھر میں پرسکون طریقے سے جاتا ہوں کہ پیچھے دعا کرنے کے لیے میری ماں ہے۔ اور اسی طرح دینی واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تھا، اے موسیٰ اب ذرا سوچ سمجھ پہ کوئی طور پہ آنا، آج تمہارے پیچھے دعا کرنے والی تمہاری ماں نہیں ہے۔ پہلے تم بلا جھجک بلا دھڑک آ جاتے تھے میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، آئندہ تھوڑی احتیاط سے آنا، پیچھے اب دعا کرنے والی تمہاری ماں نہیں رہی۔ تو ماں اور باپ یہ دونوں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ ماں کا ذکر ہم نے کیا تو تھوڑا باپ کا بھی ذکر کر دیں کہ باپ کی رضا سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، باپ کی رضا سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اپنے باپ کے پاس قریب بیٹھ کر تو دیکھیے وہ آپ کے بارے میں کتنا اچھا سوچتے ہیں۔ ایسے والد بھی ہیں جو صبح سے نکل کر رات تک کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اگر آپ بچے ان کی لائبلٹی نہ ہوں، اگر بچے ان کی لائبلٹی نہ ہوں تو وہ شاید اتنی محنت نہ کریں، وہ تھوڑے سے بھی اپنا گزارا کر لیں، لیکن انہیں نظر آتا ہے، بچے نظر آتے ہیں، اپنے بچوں کی خوراک نظر آتی ہے، بچوں کی تعلیم نظر آتی ہے، بچوں کی شادیاں نظر آتی ہیں۔ ماں اور باپ دونوں نکل پڑتے ہیں کہ ہم نے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، ان کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ تو ماں اور باپ ان دونوں کا ادب احترام ہم پر لازم ہے۔ یہ لازم کا لفظ بول رہا ہوں، یہ رضاکارانہ نہیں کرنا، کسی مجبوری کے تحت نہیں کرنا، یہ خوشی سے کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہفتہ اتوار 2 دن کا ہمارا گیپ ہوتا ہے، میری آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، مطلب آن ایئر بات نہیں ہوتی، لیکن آف دا ایئر تو رابطہ لوگوں سے رہتا ہے، اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لوگوں کے بہت سارے دکھ سننے کو ملتے ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں، بہت سارے ایکسپیرینس میرے علم میں آتے ہیں، بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ آتی ہیں۔ خاص طور پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے لوگ بتاتے ہیں، اوورسیز سے جب کالز آتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے تابع دار نہیں ہیں۔ ذرا سی بات ہو، اگر ہم سختی سے پیش آئیں تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، وہاں کمپلینٹ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے قانون کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جو بھی ہمیں کال کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ پلیز آپ لوگ جو تسبیحات بتا رہے ہیں وہ ضرور کیجئے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ اگر آپ کسی قانونی مسئلے کا شکار ہیں، تسبیحات ان کو شامل کر لیں، لیکن قانونی مشاورت اور اپنے سولیسٹر سے رابطہ رکھیے، جو قانون و ضوابط کی خلاف ورزی ہرگز نہ کیجیے۔ سب سے زیادہ دکھ بات اس وقت ہوتا ہے جب بچوں کے نافرمانی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے، جب پتہ چلتا ہے بات طلاق تک پہنچ چکی ہوتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر اب خوشی ہوتی ہے جب ان کا کچھ عرصے کے بعد ٹیلی فون آتا ہے کہ یہ تسبیح ہم نے کی، ہم نے یہ پڑھائی کی اور ہمیں فائدہ پہنچا، تو وہ ایک ہمارا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت بعض اوقات خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور اس حالت میں پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، میری بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس پر بیٹی کا بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کی بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ میں
यहाँ सिर्फ आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। आप जब अपना बेसिक प्रोफाइल बायोडाटा फ्राहम करते हैं तो मैं आपके मिजाज, आपकी उम्र, आपकी परेशानी सब को देखते हुए आपके एक रैपिड आंसर देता हूँ, एक तस्वीर बता देता हूँ कि ये तस्वीर करें, इस तस्वीर करने का आपको ये फ़ायदा होगा, जो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जब आप मुझे प्रोफाइल अपना प्रोवाइड करते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसे भी पता चल चुकी होती हैं जो आप मेरे साथ शेयर नहीं करते, जबकि वो शेयर करना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि कभी कभार जब किसी को मैं रिकमेंड करूँ कि प्रोग्राम के बाद रब्ता करें तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न, कोई लॉजिक होती है जो मैं फोर्सफुली आपको कहता हूँ कि आप प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जब किसी कॉलर को ये मैं बात कहूँ तो ज़रूर कॉल किया करें। इसमें अल्टीमेटली आप ही का फ़ायदा होता है। हम बात की तहकीक तक जाते हैं, पूछते हैं, मैं प्रोब करता हूँ, आपसे सर्टन क्वेश्चन करता हूँ। जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने यह बात शेयर की कि मियाँ बीवी उनके हालात इंतहाई कशीदा हो चुके थे और मैं जब उनका बेसिक प्रोफाइल देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि मैं एक से बात की, फिर मैंने दूसरे से बात की, दोनों से जब बात की तो पता चला बात तो है ही कुछ नहीं है। सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता एक ने बात करनी ख़त्म की, दूसरे ने भी ख़त्म कर दी और उसके बाद इनकी दूरियां 6 महीने बढ़ती चली गई। जब मैंने कहा बात तो कुछ भी नहीं है, आप तो बात गुफ्तगू का स्टार्ट तो कीजिए, आप जाइए आज डिनर इकट्ठे कीजिए। ज़ाहिर है जब वो इकट्ठे बैठे बातचीत हुई तो बात तो कुछ भी नहीं थी। मैं बार बार कहता हूँ दोनों में के दरमियान कोई ना उसने कोई गलती की हुई थी ना उसने कोई गलती की हुई थी, सिर्फ अना का मसला था, सिर्फ अना का मसला। पहले वो मेरे साथ बात करे तो मैं करूँगा, वो कह रहे थे कि नहीं पहले वो करे तो मैं बात करूँगा। तो छोटी छोटी बातों के लिए अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जबकि शादी को भी सिर्फ 15 दिन हुए हों और आपस में अब अना परस्ती आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। और जब मैंने आप लोगों को कहता हूँ कि प्रोग्राम के बाद बात कीजिए तो उसमें यही बात होती है। मैं कई क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ये मसला कैसे हल किया जाएगा, ये मसला कैसे हुआ, तो फिर वो बात जब खुलती है तो फिर मैं सलूशन तक पहुँचता हूँ। जब से असल फॉल्ट पता चलता है तो फिर मैं बताता हूँ ये तस्वीर करें, ये तस्वीर करें, इसमें आपका ये फ़ायदा है। तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहाँ कॉल करें, यहाँ कॉल करें। मैं आपको आपका मसला सुनते ही एक छोटी सी तस्वीर बता दूंगा जिस पे अमल करने से आपको फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। और एक चीज़ जो मैं काफ़ी दिनों से मैं उसका अलार्म बजा रहा हूँ जैसे कह सकते हैं, वो ये कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अचानक अनएक्सपेक्टेड होना शुरू हो जाए, जैसे चलता कारोबार ख़राब होना शुरू हो जाए, औलाद अच्छी फरमा बरदार हो और नाफरमानी शुरू हो जाए, मियाँ बीवी के झगड़े शुरू हो जाएँ, कारोबार में लॉस शुरू हो जाए या कुछ सेहत ख़राब रहनी शुरू हो जाए, तो उसके लिए बहुत बहुत बेहतर है एक छोटी सारी कॉल यहाँ कीजिए और मैं वो तस्बीह जो है आपको बताऊँगा। वो तस्बीह करने से इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और एक तस्बीह ऑफ द एयर इन दिनों की बात है, मुझसे किसी ने पूछी यादाश्त की बेहतरी के लिए, जो कि ऑन द एयर में पहले बता चुका हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ये तस्बीह मुझे रिपीट करें, तो मेरे ये ख्याल था और मेरी ये तमन्ना थी कि जिस दिन मंडे को प्रोग्राम रीस्टार्ट होगा तो वो मैं तस्बीह फिर रिपीट कर दूँगा ताकि सब लोग दोबारा सुन लें और ये जिन तक आवाज़ पहुँचे वो ख़ुद भी करें और दूसरों को भी बताते चले जाएं। वो तस्बीह है यादाश्त बेहतर करने के सिलसिले में। यादाश्त बाज़ लोग ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, बाज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो मज़ीद इसको बेहतर करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक तस्बीह जो है उसको अपना मामूल बनाइए, या वासेओ या अल्लाह, या वासेओ या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़िए, या वासेओ या अल्लाह, या वासेओ या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़िए और आमीन की, इंशाल्लाह बेहतर होगा। एक कॉल लेते हैं फिर इसी से हम रीस्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, रूहानी टिप्स जो दे रहे हैं रूहानी स्कॉलर साहबज़ादा सादत और साथ साथ दीनी बातें हमें बता रहे हैं। ये सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा, लेकिन कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो जारी है, रहनुमाई जो है हमें करनी है। बात करते हैं कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है। परवीन, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं कर रही हूँ लंकाशायर से ना। अच्छा, लंकाशायर शहर से। परवीन, अपने शोहर का नाम बताइए। मेरे शोहर का नाम हना मोहम्मद है। जी,
मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 46। ठीक है। परवीन, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैंने अपने बेटे के बारे में कुछ पता करना था। बेटे का नाम बताइए। मोहम्मद जफर। मोहम्मद जफर। और उम्र क्या है बेटे की? उम्र है उसकी माशाल्लाह 23। ठीक है, 23 साल। क्या पूछना चाहती हैं आप मोहम्मद जफर से मुतालिक? मैं ये पता करना चाहती थी कि वो पढ़ते पढ़ते अब पढ़ रहा था कहीं पे, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो ऐसे पता करना था कि कहीं वो सिगरेट वगैरह तो नहीं पी रहा। उससे बहुत पूछा तो वो बता नहीं रहा ना। ठीक है। अच्छा, जो मैं तस्बीह बताऊंगा वो आपका बेटा जफर कर लेगा या आप करेंगी? मुझे बता देंगे वो, शायद आप पढ़ने की तरफ उसका दिल नहीं लगता ना, वो नमाज के लिए बोलो तो फिर भी इधर उधर हो जाता है, पढ़ता नहीं है। चलिए, मैं आपको एक छोटा सा अमल बता रहा हूँ, वो आपने आज से शुरू करना है, फिर चंद दिन के बाद दोबारा रब्ता कीजिएगा, फिर मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। अभी कागज़ पेंसिल पास रखिए, जो मैं अमल बताता हूँ वो अभी से शुरू आप कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जी इंशाल्लाह। परवीन, हमारी दुआ है कि जिन आदात की वजह से आप परेशान हैं मोहम्मद ज़फ़र की, वो जो हैं वो दूर हो जाएं। अल्लाह ताला जो है मोहम्मद ज़फ़र को जो है वो नेकी की हिदायत दे और तमाम जो परेशानियां हैं वो आपके घर की जो है वो दूर हो जाएं। खुशखुरम ज़िंदगी गुजरे आपकी फ़ैमिली के साथ। जो वज़ाइफ़ और तस्बीहात रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक तर आपको बताते हैं, आप उन पर अमल कीजिएगा, उनका विर्द कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है आप पर, आपके बेटे पर अपनी रहमत के साया निछावर करेंगे। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक तर की दुआ है आपके साथ। जी मेरी छोटी बहना, आपने एक काम करना है कि आप तो ख़ुद माशाल्लाह आपका इंट्यूशन लेवल, जहानत आपको अल्लाह ताला ने बहुत नवाज रखी है, बात की तह तक आप ख़ुद भी पहुंच जाती हैं। अब आपने ये करना है कि 7 मरतबा पढ़ना है, या बासे तो या मुनिम, या बासे तो या मुनिम, मीम नून ऐन मीम। ये अल्लाह ताला के दोनों सिफाती नाम है। कुरान पाक के शुरू का जो सफ़ात होते हैं, शुरू का सफ़ा, उसमें अल्लाह ताला के नाम लिखे होते हैं। या बासे तो या मुनिम, उनमें से देख लीजिएगा। ये 7 मरतबा अपने बेटे पे पढ़ा करें। या बासे तो या मुनिम, या बासे तो या मुनिम, या बासे तो या मुनिम, ये 7 मरतबा अपने बेटे पे पढ़ें। और जब भी वो आपके सामने आए पढ़े। ज़रूरी नहीं कि वो आपके बिल्कुल सामने बैठे तो पढ़े, बेशक काफ़ी दूर हो, बेशक उसका चेहरा भी दूसरी तरफ हो, आप 7 मरतबा उस पर पढ़ें। या बासे तो या मुनिम, या बासे तो या मुनिम। उसके बाद जब आप उसे कहेंगी कि तुम पढ़ाई करो या जो भी पूछना चाहती हैं, वो आपको सच सच बताएगा इंशाअल्लाह ताला। ये अरसा, ये काम कुछ अरसा जारी रखिए। दिन में 5-6 मरतबा उस पर पढ़ें। या बासे तो या मुनिम, या बासे तो या मुनिम। जब ये कुछ दिन ये करेंगी, दिन में 6-7 मरतबा करें और चंद दिन तक ये सिलसिला जारी रखें, तो फिर वो आपके सामने हर चीज़ सच बोलेगा, इकरार भी करेगा और आपकी बात भी मानेगा। जब वो बात मानना शुरू हो जाए तो फिर इसी प्रोग्राम में रब्ता कीजिएगा। मैं आपको तस्बीह बताऊंगा कि उसको कैसे ठीक किया जाएगा, कौन सा कलाम, कौन सी तस्बीह आपका बेटा करे तो फ़ायदा पहुंचेगा। वो क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा उसी सूरत में होता है कि जो मुतासरा शख्स है वो अपनी ज़ुबान से अल्लाह ताला का कलाम अदा करे, तो उसके ज़्यादा अच्छे असरात आते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप चंद दिन ये तस्बीह, ये विर्द आप कीजिए, ये अमल कीजिए। जब आपकी बात मानना शुरू कर दें, फिर मैं अच्छी सारी तस्बीह बताऊँगा जो कि आपका बेटा ज़फ़र ख़ुद करेगा तो यकीनन फ़ायदा भी होगा, उसे पढ़ाई में भी दिल लगेगा और जो आपके डाउट्स, जो एम्बिग्विटीज़ आपके दिल में, वो भी दूर हो जाएंगी अल्लाह ताला की रहमत से। वैसे मोहम्मद हुसैन साहब अगर उसको समझाएं तो आपकी निस्बत उनकी बात ज़्यादा बात मानेगा। एनीवे, मैंने जो बताना तो बता दिया, अमल कीजिएगा और फ़ायदा खूब हासिल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा अल्लाह की रहमत से। जी बिल्कुल। जो साहिबजादा सादक तर ने आपको वज़ाइफ़ और तस्बीहात बताई हैं, उनका जो है आप विर्द कीजिएगा, अमल कीजिएगा, खुलूस दिल से अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपकी तमाम तर परेशानियां दूर करे। चूँकि जो है हमारे नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक तर की जो बातें हैं वो दिलचस्पी से सुनते हैं, उन्हीं की जो है वो फरमाइश थी कि रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक तर जो रूहानी टिप्स जो है वो देते रहते हैं अपने तमाम तर प्रोग्राम में, वो उन्हें दोहराते भी जो है वो रहा करें, ताकि
नाज़रीन को जो है वो ठीक तरह याद हो जाएं और नाज़रीन जो है अपनी रहनुमाई जो है वो करते रहें। तो इसी तरह रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपको रूहानी टिप्स भी जो है वो देते रहेंगे, साथ ही साथ जो आपके मसाइल और तकालीफ हैं उनका भी जो है हल आपको बताते रहेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो जारी है। बात करते हैं अपने कॉलर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, कहाँ से कॉल किया आपने? कैम्ब्रिज शहर। अच्छा कैम्ब्रिज शहर, ठीक है। आप अपने वालिद का नाम बताइए। मोहम्मद कबीर। मोहम्मद कबीर। और आपकी उम्र क्या है? 25 ईयर। 25 साल। जी अब्दुल रहीम, क्या पूछना चाहते हैं, अपना सवाल बताइए। मैंने ये पूछना है कि मैं ना नमाज पढ़ने को मेरा बहुत दिल करता है, तो जब नमाज का टाइम होता है तो उस वक्त दिल नहीं करता। बाहर में वैसे यानी कि जब टाइम गुजरता है उस वक्त करता रहता है, जब नमाज का टाइम होता है उस वक्त दिल नहीं करता। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसका जो जवाब है वो तमाम सुनने वाले सुने और उससे फ़ायदा उठाइए। अब्दुल रहीम साहब, आपके सवाल की मैं कदर और तारीफ़ करता हूँ। अभी जो मैं तस्वीर बताऊँ वो कीजिएगा और सब उसका फ़ायदा उठाएं। जी बिल्कुल अब्दुल रहीम, आपने ऐसा सवाल किया जो कि तमाम नाज़रीन जितने भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए, तमाम के लिए हिदायत का जो है वो ज़रिया है और रहनुमाई का जो है वो ज़रिया है। तो रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपको बताते हैं जो मसला आपको पेश आता है, नमाज में जो है वो ताख़ीर हो जाती है, तो वज़ाइफ का जो है आप विर्द कीजिएगा। और भी हमारे नाज़रीन जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी जो है तस्बीह बताएँगे रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, आप भी जो है इस पर अमल कीजिएगा, आप भी इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। जी हाँ। अच्छा अब्दुल रहीम साहब, पहले तो मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि इसका जो जवाब है उसको रूहानी टिप ही समझे, ये सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो सुने इसमें ना सिर्फ ख़ुद अमल करें बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाएँ और सिर्फ रोके नहीं। इंशाअल्लाह ताला जो पढ़ेगा उसका नमाज में दिल लगेगा, नमाज में नहीं बल्कि हर अच्छे काम में दिल लगेगा, बुराई से दूर होने का और नेकी की तरफ बढ़ने को दिल करेगा। तो वो तस्बीह आप खुद शुरू कीजिए और दूसरों को भी बताइए। वो तस्बीह है या हमीदो या अल्लाह, या हमीदो या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़िए, 100 मरतबा या हमीदो या अल्लाह, ये 100 बार पढ़ना है, या हमीदो या अल्लाह। फिर दुरूद पाक पढ़िए और आमीन कह दीजिए। ऐसा करने वाले बंदे, उनका जो होता है ना कोई ऐसी रुकावट शैतान पैदा कर देता है कि नमाज में दिल नहीं लगता, कि नमाज की तरफ ऐसे हालात पैदा कर देता है कि वज़ू नहीं है, छोड़ो वज़ू करूँगा फिर नमाज पढ़ूँगा, सर्दी लगेगी, ये होगा वो होगा। तो अल्लाह ये तस्बीह करने से ऐसे हालात अल्लाह ताला पैदा फरमाएंगे कि आपकी ये रुकावटें दूर हो जाएंगी। जो भी ये तस्बीह करेगा उसका नमाज में ताख़ीर नहीं होगी, बर वक्त नमाज की अदायगी होगी। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाएंगे और नमाज में दिल भी लगेगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो लिहाजा आप ख़ुद भी ये तस्बीह करें और दूसरों को भी बताइए, या हमीदो या अल्लाह, या हमीदो या अल्लाह। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ किसी भी वक्त 24 घंटे में करें, जब आपको टाइम मिले ये तस्बीह करें, दूसरों को भी बताएं। वो करेंगे उसका भी सवाब मिलेगा, वो जब नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसका भी सवाब आपको मिलेगा। तो बराए मेहरबानी या हमीदो या अल्लाह की तस्बीह जो सुन रहा है वो करे, वो इंशाअल्लाह ताला नमाज ही क्या हर अच्छे काम में दिल लगेगा। जब अच्छे काम होंगे अल्लाह हमसे राज़ी होंगे और अल्लाह की रज़ा के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा ये जहां भी अच्छा हो जाएगा और अगला जहान भी अच्छा होगा। रहीम साहब, आपके सलाम पेश करता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा ख्याल है कि जितने भी आज तक मेरे प्रोग्राम में कॉलर्स आए उसमें 2 ही 3 बहुत अच्छी कॉलर्स, मेरे लिए सारे कॉलर्स काबिल एहतराम मुकद्दम होते हैं, परेशान हाल होते हैं। हम उनकी परेशानी शेयर करते हैं हमारे साथ, हम उनको तस्बीहात बताते हैं तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन इस किस्म की तस्बीहात जो नेकी की तरफ राग़िब होने के लिए, इस तरह की तस्बीहात कभी कभार को पूछता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। अच्छा, अभी यादाश्त के बारे में हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था कॉल के बाद हम दोबारा जो है इस सिलसिला को बहाल करेंगे। या वासियो या अल्लाह की तस्बीह अपना मामूल बनाइए, अपनी यादाश्त को बेहतर कीजिए। जिनकी यादाश्त कमज़ोर है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें होती हैं, आपको यादाश्त बहुत अच्छी है लेकिन ऐन मौके पे कोई चीज़ भूल जाती है आपको, यानी कमरा इम्तिहान में, या
کسی ڈسکشن کے دوران بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے لیکن سپاٹ پہ آپ کو یاد نہیں آتی، تو اس کے لیے آپ سب کو معلوم ہے، جنہیں معلوم انہیں میں بتا دیتا ہوں کہ وہ اسی وقت درود پاک پڑھیں. درود پاک کی برکت سے آپ کو جو بھولی ہوئی الفاظ ہیں وہ آپ کو یاد آ جائیں گے کہ یہ میں نے تسبیح کرنی ہے اور اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ تسبیح کی یہ جو درود پاک پڑھی ہے، آپ کو بھولی ہوئی چیز فوراً یاد آ جائے گی. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی چیز کہیں رکھی ہو، آپ کو یاد نہ آ رہی ہو، تو درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کچھ لوگ علم کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹارگٹ فوکس کیا ہوتا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، میں نے میڈیکل یا انجینئرنگ میں اسپیشلائز کرنا ہے، یا اگر کوئی تعلیم کے متعلقہ وہ ہائی رینک کام کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے. لائق تو وہ ہوتے ہی ہیں، یادداشت ان کی اچھی ہوتی ہے، لیکن انہیں کچھ ذہنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یا علیم و یا اللہ، یا علیم و یا اللہ، اس کی تسبیح اپنا معمول بنائیں. اول آخر درود پاک کے ساتھ، یعنی ایک بار درود پاک پڑھیں، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں. 100 مرتبہ یا علیم و یا اللہ، یا علیم و یا اللہ، یا علیم و یا اللہ، یہ 100 بار پڑھیں. پھر ایک بار درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیں. انشاءاللہ تعالی خوب فائدہ ہوگا. اس حوالے سے یہ جینیس لوگ بن جاتے ہیں جو یا علیم و یا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. لیکن مجھے کچھ ایسے لوگوں پہ گلہ ہے جو بڑی پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں، وہ پھر ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ذہین ہیں. لیکن ذہین تو وہ ہوتے ہی ہیں، لیکن جینیس بننا بھی تو ایک بڑی بات ہے. یا علیم و یا اللہ کی تسبیح کرنے والے وہ پھر جینیس بن جاتے ہیں. وہ ان کے جو ٹاسک ہوتے ہیں، بہت بڑے ہائی لیول کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، وہ اچیو ہو جاتے ہیں علم کے حوالے سے. تو یہ آج چونکہ اتفاق سے موضوع گفتگو ہمارا اس طرف ٹرن ہو گیا، یادداشت، علم کے اضافے، تو یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کافی کچھ بہتریاں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ثواب بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. جی اس پر بیٹی. جی بالکل. جو تسبیحات جو ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر روحانی ٹپس جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گی. راستے جو ہے وہ آپ کے آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. تو ہمارے جو کالر تھے انہوں نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا کہ نماز میں جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی ہے، تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے جو ان کی رہنمائی کی وہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہے. تو آپ جو ہے اس پر عمل کیجیے گا. یہ جو چیز ہوتی ہے کہ ہم جب عبادت سے متعلق کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یہ مضبوطی ہوتی ہے ایمان کی کہ ہم کتنا جو ہے اپنے مذہب سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے بھی جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے. تو یہ اس رہنمائی کا دینی باتوں کو لے کر، موضوعات کو لے کر رہنمائی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ جو ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز پر جو ہے آپ نے رابطہ کرنا ہے. جب آپ کال کریں گے اپنا مسئلہ پریشانی ہمیں بتائیں گے، جو بھی آپ کو تکلیف ہے، کاروبار کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں، روزگار کے سلسلے میں آپ پریشان رہتے ہیں، بیٹیوں کی شادی سے متعلق آپ پریشان ہیں، اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، اولاد جیسی نعمت سے آپ محروم ہیں، اور اولاد جو ہے وہ ان کی نافرمانی سے آپ پریشان رہتے ہیں، اور مقاصد میں کامیابی سے جو ہے آپ پریشان رہتے ہیں، تو مایوس مت ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مصیبت پریشانی کا حل بتایا ہے. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں گے. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا مسئلہ جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے بھائی سید اختر سے نا وظیفہ لیا تھا. میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں کہ کتنی دفعہ وہ تسبیح کرنی ہے. ہیلو جی شاید تسبیح کی تعداد پوچھ رہی ہیں. ہاں بالکل. اس کا جی فرمائیے.
جی انہوں نے یہی کہا تھا کہ وظیفہ لیا تھا لیکن کال جو ہے ان کی ڈراپ ہوگی. ہم مزید ان سے بایو ڈیٹا نہیں لے سکے کہ کون سی ان کی پرابلم تھی. بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے کون سا وظیفہ جو ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے آپ کو دیا تھا. تو آپ پروگرام کے بعد جو ہے آپ رابطہ کر لیجیے گا. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. تو ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے یہاں ختم ہوا جاتا ہے. جو لوگ پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے آپ پروگرام کے بعد جو ہے رابطہ کیجیے گا. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی تمام تر جو ہے رہنمائی کریں گے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اختتام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ہمیں میسج دیتے ہیں, تو لیتے ہیں ان سے آج کا میسج. اس پر بیٹی جو کال عبدالرحیم صاحب کی آئی تھی مرحلہ وہی اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اینڈ کرنا چاہوں گا کہ یا تمام سننے والے جو نماز سے دوری ہے جن کی یا اچھے کاموں سے جن کی دوری ہے تو وہ یا حمید و یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ تعالی ہر نیکی کا کام جہاں شیطان آڑے آتا ہے, شیطان رکاوٹ بنتا ہے, آئندہ نہیں بنے گا. یا حمید و یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ آپ کا نیکی کی طرف دل لگے گا, نیک کاموں کی طرف دل لگے گا اور برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. آج کے یہی میرا میسیج ہے. تھینک یو ویری مچ. روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے, میں مجبور اپنی عادت سے, وہ مشہور اپنی رحمت سے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.